خوشی سب کچھ پا لینے کا نام نہیں، یہ پائے ہوئے میں خوش رہنے کا نام ہے۔ رشتوں میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری والے معاملے رکھیں۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی تم بھی۔ خوشیوں کا تعلق اب کے حالات سے نہیں، اب کے فیصلوں سے ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظروں سے گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، اور کہتا نہیں کسی سے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اب جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ سکون اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو صراط مستقیم پر چلنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ کسی کا اب پر اعتماد کرنا اب سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ جھوٹ جس چیز میں بھی شامل ہو جائے اس کی برکت لے جاتا ہے۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ کنجوس کتنی ہی نیکی لے جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ اہم ہونا اچھا ہے، مگر زیادہ اہم اچھا ہونا ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بڑا صرف اللہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ محبت راز رکھو گے تو ہی آباد رکھو گے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسرے کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ اپنے ابو کی دعا لیتے رہا کرو، یہ ہمارے جنت جانے کا دروازہ ہے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھی۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اے میرے پروردگار، جتنے بھی تیرے نام لینے والے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ میٹھے لہجوں سے دل جیت کر لوگ یہاں زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ مرد کی اتنی وفا کافی ہے کہ چار کا حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ اپنا ماضی، اپنا گریباں، اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہے۔ اگر اب بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرے تو یقین کر کیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اب کے لیے دعا کر رہا۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہمیں احساس کی بیماری ہے۔ بخیل وہ ہے جسے اللہ کا راستہ معلوم نہیں، اور نہ ہی وہ کسی سے دریافت کرتا ہے۔ بے وجہ بے سبب مسلسل اتنی بے رخی، دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو
احترام کمال کی جذبہ ہے جو ہمیں ہر دل عزیز بنا ہی دیتا ہے، جو صرف بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ رشتوں کو فرصت کی نہیں، سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ اب نماز، قرآن اور اذکار پڑھ رہے ہیں، لیکن اب اللہ سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے باتیں شیئر نہیں کر رہے، تو پھر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہے، جو اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہے۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں، مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا، یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ مرد کی پہچان کبھی بھی دولت اور خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ دولت قسمت کے ساتھ اور خوبصورتی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ دل بڑا رکھے، تنگ دل رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسری اوروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بے شک لہجے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن اپنے صبر کرنا ہے، کیونکہ میرا اللہ صبر کرنے والوں اور جہالت کو ترک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ یاد رہے، اس پاک ذات اللہ نے انسان کو بہت حسین بنایا ہے۔ روح کی پاکیزگی اور ایمان کی تازگی اور باطن کی سچائی اپنا کر دیکھیے، آپ کا چہرہ لباس کیسا ہو پور نور ہو جائے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، یہ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ کی شخصیت کم از کم اتنی قابل اعتماد اور پرخلوص تو ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کے سامنے اپنے دکھ، درد اور پریشانیاں اس اطمینان کے ساتھ بانٹ سکے کہ کوئی حل ملے نہ ملے، دلا سے بھرے میٹھے الفاظ تو ضرور ملیں گے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ جب تم بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ قرابت دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ساور جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، مگر شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اپنے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہ ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ بس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹو دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے، اور اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں۔ بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ جب رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی من پسند ہر خواہش جو جائز ہو پوری کر دیتا ہے۔ بندے کو خود اپنے رب کا اشارہ مل جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب نے اسے معاف کر دیا۔ جب آپ کو عطا کرنے والا دو جہانوں کا پروردگار ہے تو کیوں خود کو پریشان کر رہے ہو؟ وہ آپ کو اب تک مانگے بغیر اتنا کچھ عطا کر چکا ہے۔ اس پر یقین رکھیں، وہ آپ کو آپ کی امیدوں اور دعاؤں سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت اور رتبہ کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اور احساس اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنے والا، درگزر کرنے والا اور صرف پیار بانٹنے والا بنا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ سے ان کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کرے۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہے۔ بیوی صرف اپنے شوہر کی توجہ چاہتی ہے، شوہر کا بیوی پر تھوڑی سی توجہ دینا اور ہنس کر بات کرنے سے بیوی اپنے سب دکھ درد بھول کر پھولوں سی مہک جاتی۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور اب بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کو بلکہ ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھے۔
آپ کی روح کو سکون مل جائے گا۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ اس وقت آپ کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اب جس گلی محلے گاؤں ملک میں ہے سب مل کر پیسے اکٹھے کرے اور سیلاب زدگان کی مدد کیجیے، کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پر میرا پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال، آمین۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ بس تم توکل کے ساتھ مانگو، اس کا کام ہے عطا کرنا۔ وہ جانتا ہے کب عطا کرنا ہے، وہ جانتا ہے تمہیں کس چیز کی کب ضرورت ہے، وہ بہترین وقت کو جاننے والا ہے۔ تم انتظار اور صبر رکھو، وہ اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ شوہروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے وظائف یا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے جوڑے رشتوں کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ وہ بن مانگے پوری دنیا آپ پر قربان کر دیں گے۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اسمیں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، کسی غم زدہ دل میں امید کی کرن بھی پیدا کر سکتے ہیں، یا وہ اسے کسی کرب میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے الفاظ ذہانت سے استعمال کرے۔ پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ تحفہ دعاؤں کا تمہیں پہنچے میرا صدا رہے، تمہارے گرد خوشیوں کا گہرا مسرتیں تمہیں عید کی مبارک ہو، تمہاری زیست میں نہ آئے کبھی غموں کا پھیرا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو
تو तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अब से इस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक इससे बेहतर आपको अता न करे। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर की पानी से नहीं अंदर की पानी से डूबती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहली इबादत यह है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ से मदद का मुंतज़िर रहे। जिंदगी में हमेशा वो लोग पर सुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की है। ए अल्लाह ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। रूहों के दरमियान मुताबकत मोहब्बत की सबसे मजबूत वजूहात में से एक है, क्योंकि हर शख्स उस चीज की तलाश करता है जो उसके मुताबिक हो। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में खत्म कर देती है। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। जिंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। जिंदगी एक ही कपड़े को 100 बार पहनकर गुजारी जा सकती है। जिंदगी 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन जिंदगी बगैर इज्जत के नहीं गुजर सकती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बुराइयों से परहेज नेकियां कमाने से बेहतर है, ज्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तजर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। जब तुम मुश्किलों से निकलकर आसानियों में आ जाओ तो सजदा शुक्र जरूर किया करो। तुम्हारे रब ने तुम्हें गिरकर उठना और कुछ न होने से कुछ होना सिखाया। इस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है, और इस माल से पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। आसमान वाले से राब्ते मजबूत हों तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते जरूरी होते हैं। नजरअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते। रमजान भी आएगा, ईदें भी आएंगी, नहीं आएंगे तो वो बस प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। कुछ चीजें हमेशा दिल में बाकी रह जाती हैं। हां, वक्ती तलब तो नहीं होती, मगर दिल के किसी कोने में वो हसरत बनकर हमेशा सांस लेती रहती हैं। अल्लाह रब अल इज्जत हर इस दिल की मदद करे जो मजबूत होने का दिखावा करता है और सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। अल्लाह करे आपको वो सब कुछ बहुत जल्द मिल जाए जिसको पाने की दुआ आप रोज करते हैं, आमीन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाकर रखता है। नफरत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रखकर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता हो। एहसास कहने को तो छोटा लफ्ज, लेकिन अहमियत के लिहाज बहुत बड़ा खजाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ محبت کبھی برابری کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ کامیاب محبت میں ہمیشہ ایک شخص کی انا کا خون شامل ہوتا ہے۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا مشکل ہو۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا، اور اس نے تمہارے فائدہ کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا مطیع بنا دیا جو ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی ایک نظام کے تابع کر دیا۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ جو شخص تیرے عیبوں سے مطلع کرے وہ اس سے بہتر ہے جو جھوٹی تعریف سے تجھے مغرور کرے۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ رشتے سمجھوتا مانگتے ہیں، جہاں اب سمجھوتا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہاں اکثر رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ خوشی تھوڑے وقت کے لیے صبر دیتی ہے، لیکن صبر ہمیشہ کے لیے خوشی دیتا ہے۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورے نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کرے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو انسان کو وہی چیزیں پسند آتی ہیں جو اللہ نے اس کے لیے پسند کی ہوتی ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم پر خرچ کیے گئے پیسے کی رسیدیں ہیں، علم تو وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ بعض اوقات ہم خوبصورت تعلق کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی بہترین تعلق میں فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے واسطے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے واسطے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، اور اگر گم ہو جائیں تو ایسے نقصان کا ازالہ بھی نہیں ہوتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزرے۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا ہے جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جا، کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ تم بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھو، پر سکون رہو گے۔ یاد رکھنا تمہارا اصل سٹیٹس یہی ہے۔
کہ کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلہ میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی۔ میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ صرف یقین ہو اس ذات پر جو قادر ہے۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ کسی سے 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہو یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو وہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ عقل مند انسان دیوار پر لکھی ہوئی تحریر سے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے، جبکہ جاہل انسان کے لیے کتب خانہ بھی بیکار ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے۔ بس ان کو راضی کر لیں، بس ان سے دوستی لگا لیں۔ بس اللہ ہی دل پر مرہم رکھنے والے ہیں، اللہ ہی دل کو سکون دینے والے ہیں۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر ہے وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں انہیں شکریہ کہو، اور جو ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے انہیں مسکرا کر معاف کر دو۔ نظر کو اکثر وہی چیز پسند آتی ہے جو نصیب میں نہیں ہوتی، اور نصیب میں لکھی چیز بھی اکثر نظر نہیں آتی۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کتری جاتی، عبادتوں کے انبار لگے ہوں، لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ اگر آپ کا راستہ دشوار ہے تو اس کی وجہ بس یہی ہے کہ آپ کی منزل ایک بلند مقام ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں اور راستے میں حائل ہونے والی دشواریوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، تب مہربان الفاظ، مخلصانہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دیا کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے نجات کا ذریعہ ہو۔ یقین مانو ہم دنیا میں کسی کے ہاتھوں اتنا ذلیل نہیں ہوتے جتنا اس شخص کے ہاتھوں ہوتے جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور ہم خوشی خوشی ذلیل ہوئے جاتے ہیں۔ شاید ان کی توجہ کا کوئی لمحہ میسر آ جائے۔ جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ لہذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ کی تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے ہیں اور اس کو سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈھیروں آسانیاں بھول کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔
قول کی حد تک نفس راضی رہتا ہے اور خوش رہتا ہے، جب عمل کی صورت میں جانا پڑے تو پھر گھبراتا ہے اور خدمت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں، اندیشہ ہے۔ جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے۔ مقدر میں جو نہ بدلے وہ مقدر ہے۔ جو اٹل ہو وہی امر الہی ہے، وہی نصیب ہے، ہمارا نصیب ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہو ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ دنیا بہت پرکشش ہے، اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے۔ اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے نا، یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔ اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے سے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ کبھی کبھی معاملہ اگلے کی طرف سے کچھ خراب ہوتا ہے تو اللہ مومن کے دل میں شک ڈال دیتا ہے اور اسے وہ چیز چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے جس کے حوالے سے وہ شک میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جیسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ زندگی کے سفر میں خوشیوں کے راستے پر چاہتوں کے درمیان وہ سب کچھ ملے آپ کو جو فجر کی اذان میں ہے، جو صبح کی ابتدا میں ہے، جو ستاروں کی چمک میں ہے، جو پھولوں کی مہک میں ہے اور جو آپ کے دل میں ہے۔ جب کہانی ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ فلاں کردار کی کون کون سی چیز ادھوری رہ گئی، کاش وہ ایسا کر لیتا، کاش وہ ویسا کر لیتا۔ کہانی ختم ہو چکی، آخری صفحے کا آخری لفظ ہو چکا، ادھوری چیز ادھوری ہی ختم ہو جائے تو مان لو کہ وہ مکمل ہو چکی، کیونکہ وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی ہی کہانیاں ہماری زندگیوں میں بھی ہوتی ہیں جو ادھوری ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بجائے بار بار صفحے پلٹنے کے تسلیم کی خو ڈال لینی چاہیے کہ کہانی ختم ہو چکی، اب اس کا ادھورا پن ہی مکمل ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کسی پر ندی کو مچھلی سے محبت ہو جائے، مگر مصیبت تو یہ ہے کہ دونوں جا کہاں رہیے ہیں۔ تو کہاں کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں کی چاہت کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے بنی ہی نہیں ہوتی، اور پھر آخر میں ایک کو اڑ جانا ہوتا ہے اور دوسرے کو غموں کے سمندر میں ڈوبنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں محبت سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے، لیکن عزت وہ جو اکیلے میں بھی کی جائے۔ سب کے سامنے دکھاوا تو غیر بھی کرتے ہیں، اپنا وہ ہوتا ہے جو اکیلے میں بھی اتنی ہی عزت دے جتنی دوسروں کے سامنے دیتا ہو۔ مرد نام ہوتا ہے اعتبار کا، وہ شخص مرد نہیں ہوتا جس کو اپنی خواہشوں پر کنٹرول نہ ہو، ورنہ ایک حقیقی مرد اپنی خواہشوں کی آگ میں جل جاتا ہے، لیکن محبت کرنے والی عورت سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ کس قدر عجیب لوگ ہیں۔ محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہم میں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں ہے، مل جل سے ہم دور بھاگتے ہیں، حسد ہم میں بھرا ہوا ہے، غلطی ہم نے تسلیم نہیں کرنی، معذرت کرنا ہمیں توہین لگتا ہے، عبادت کی ہم کو خبر نہیں ہے، حقیقتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، موت ہمیں یاد نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون نہ جانے کدھر کھو گیا ہمارا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدارا وسیلہ بنے خدا نہیں، دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دے، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی
آزادی ضرور جنم لے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں، اور کچھ ہماری زندگی۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ محبت کا جذبہ اتنا وسیع ہے کہ ہماری سوچ کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، پہلی مسکراہٹ، دوسری اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ زندگی میں کوئی بھی چیز تجربہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس سے سبق سیکھ لیں، جو برا ہوا ہے آپ کے ساتھ یا جو برا آپ نے کیا ہے، دونوں سے سیکھنے کے پہلو نکالیں، سبق حاصل کریں اور ریلیکس ہو جائیں، پھر وہ تجربہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ ہماری توہین، بے عزتی، تانے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ تانے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان۔ بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کے ایک بچے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھو نہ دل ٹوٹے گا نہ ہی اللہ روٹھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا۔
وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات پر کرو۔ لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ اچھی باتوں پر عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہے اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہے جو بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ ایک بار کا جھوٹ اب کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ رزق کے خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ اصل محبت تو صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ کس کو کیا ملا اس کا کوئی حساب نہیں، تیرے پاس رو نہیں، میرے پاس لباس نہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جس کو ملے وہ شکر کا سجدہ ادا کرے۔ رب کی طرف سے خاص عنایت ہیں بیٹیاں، ہر چیز کا متبادل مل جائے گا، لیکن اللہ کی محبت کا متبادل نہیں مل سکتا۔ کبھی بھی اللہ کی محبت پہ کمپرومائز نہ کرے۔ آخرت میں ہم چیخیں گے کہ کاش ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کر لیتے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر اپنے دماغ کو جذبات سے زیادہ مضبوط بنانے کی تربیت دینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ہر بارہ اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام ہدایتیں ہیں، وہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، اور پھر ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ننھا سا چراغ بھی روشن ہو جائے۔ جو دوسروں کی باتیں اگر آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی باتیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان انہیں پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا قول، جس قوم میں غدار پیدا ہوں وہاں کے مضبوط قلعے بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، جبکہ بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ دعا عبادت ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس عبادت سے دور نہیں رہتے۔ یہ اپنے معاملات کسی اور کو دینے کا عمل ہے۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے، ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لو محفوظ اسی کے پاس ہے جس شخص سے محبت ہو جائے نا۔ اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔
پاک ہے میرا رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، دوسروں کو حوصلہ دیا کرے، کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ ہزاروں منافق مل کر تمہاری جڑیں بھی کاٹ دیں، لیکن اگر کوئی اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دیے ہوئے ہے تو یقین مانیے آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ کامیابی کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ماں ہے، جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، لہذا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے یا الزام لگانے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کی سوچ آپ کو شرمندگی سے دو چار کر دے۔ ایک میٹھی سی مسکان ہے بیٹی، یہ سچ ہے کہ مہمان ہے بیٹی، اس گھر کی مہمان بننے چلی ہے جس گھر سے انجان ہے بیٹی۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں ان کی قدر کرے، انہی کی وجہ سے اب بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ہمیشہ دشمن ہی خطرناک نہیں ہوتے، کچھ دوست دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اولاد کی تکلیف سب سے اذیت ناک تکلیف ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے محفوظ رکھے، اور ہر ماں کی گود بھری رہے، آمین سم آمین۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون یہ قدرت ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دینے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ ہر وہ نفلی عبادت جو آپ کے فرائض میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے نہ ہو، چونکہ شیطان بعض اوقات ایک بڑے گناہ کی خاطر چھوٹی نیکیاں بھی کرواتا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان مرد ہو، میں اس کا صبر بھی لکھوں، اس کا کرب بھی لکھوں، میں اس کی آہ بھی لکھوں، اس پر واہ بھی لکھوں، اس کی ذات پر اٹھتے وہ سب الفاظ لکھوں جسے سن کر وہ رو دیتا اور کبھی چپ چاپ سہ جاتا۔ کامل انسان میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک وہ باطل سے راضی نہیں ہوتا، دو اور حق سے منہ نہیں موڑتا۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے،
صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات پر کرو۔ لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ اچھی باتوں پر عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہے اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہے جو بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ ایک بار کا جھوٹ اب کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ رزق کے خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ اصل محبت تو صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ کس کو کیا ملا اس کا کوئی حساب نہیں، تیرے پاس رو نہیں، میرے پاس لباس نہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جس کو ملے وہ شکر کا سجدہ ادا کرے۔ رب کی طرف سے خاص عنایت ہیں بیٹیاں، ہر چیز کا متبادل مل جائے گا، لیکن اللہ کی محبت کا متبادل نہیں مل سکتا۔ کبھی بھی اللہ کی محبت پہ کمپرومائز نہ کرے۔ آخرت میں ہم چیخیں گے کہ کاش ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کر لیتے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر اپنے دماغ کو جذبات سے زیادہ مضبوط بنانے کی تربیت دینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ہر بارہ اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام ہدایتیں ہیں، وہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، اور پھر ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں ننھا سا چراغ بھی روشن ہو جائے۔ جو دوسروں کی باتیں اگر آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی باتیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان انہیں پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا قول، جس قوم میں غدار پیدا ہوں وہاں کے مضبوط قلعے بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، جبکہ بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ دعا عبادت ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس عبادت سے دور نہیں رہتے۔ یہ اپنے معاملات کسی اور کو دینے کا عمل ہے۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے، ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لو محفوظ اسی کے پاس ہے جس شخص سے محبت ہو جائے نا۔ اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، دوسروں کو حوصلہ دیا کرے، کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ ہزاروں منافق مل کر تمہاری جڑیں بھی کاٹ دیں، لیکن اگر کوئی اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دیے ہوئے ہے
تو یقین مانیے آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ کامیابی کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ماں ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، لہذا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے یا الزام لگانے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کی سوچ آپ کو شرمندگی سے دو چار کر دے۔ ایک میٹھی سی مسکان ہے بیٹی، یہ سچ ہے کہ مہمان ہے بیٹی، اس گھر کی مہمان بننے چلی ہے جس گھر سے انجان ہے بیٹی۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں ان کی قدر کرے، انہی کی وجہ سے اب بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ہمیشہ دشمن ہی خطرناک نہیں ہوتے، کچھ دوست دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔